يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. علم کی کئی قسمیں ہیں. ان اقسام میں سے ایک قسم جسے وراثت کا علم کہا جاتا ہے، اس کو نصف علم کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں وراثت کا علم سیکھو، وعلموہ الناس، اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. آپ نے فرمایا کہ میری جان قبض کر لی جائے گی، اس کے بعد ایسے بھی حالات پیدا ہوں گے اگر دو بندے وراثت کے کسی معاملے میں جھگڑا کریں گے، فلا یجدان من یقضی بینہما، تو انہیں کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو ان کے وراثت کا مسئلہ حل کر سکے. تو وراثت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن کے اندر ایک پوری آیت موجود ہے جسے آیت میراث کہا جاتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ آیت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، کسی انسان نے انہیں مقرر نہیں کیا، یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے گا اسے سخت عذاب دیا جائے گا، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہ توڑے گا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کا خیال رکھے گا، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو وراثت کا علم کسے کہا جاتا ہے؟ حساب و کتاب کے ان اصولوں کو جاننا جن کے ذریعے سے ورثاء کو حصہ دیا جا سکے، یہ وراثت کی تعریف ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ متروکہ مال، جو آدمی مال چھوڑ کر گیا ہے، متروکہ مال، مستحقین، لینے والے، اور جو حصے ہیں، یہ وراثت کے علم کا موضوع ہے. تو غرض و غائد کیا ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دینا، یہ اس کی غرض و غائد ہے. اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگ سیکھ لیں، دوسروں کو سکھا دیں تو یہ کافی ہے. تو اس طرح جو وراثت کا علم ہے اس کے بعض ارکان ہیں، اگر ان میں سے ایک رکن بھی نہ پایا جائے تو وراثت ثابت نہیں ہوتی. مورث میت، یعنی جو آدمی دنیا سے چلا گیا ہے میت، اسے مورث کہا جاتا ہے. وارث جو زندہ وارث حصہ لینے والا ہے. موروث جو وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے، نقدی کی صورت میں، زمین کی صورت میں، یا کچھ سامان چھوڑ کے جا رہا ہے، اسے موروث کہا جاتا ہے. ایسے وراثت کی بعض شرطیں ہیں. تو شرط اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پائے جانے سے مشروط کا پایا جانا لازمی نہ آئے. جس طرح نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا شرط ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں تو ساتھ آپ نماز بھی پڑھیں. یعنی جس کے عدم سے کسی چیز کا عدم لازم آئے، لیکن اس کے وجود سے دوسری چیز کا وجود لازم نہ آئے. تو وراثت کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1، میت کے موت کے وقت وارث کا حقیقی طور پر زندہ ہونا یہ ضروری ہے. اگر میت کی موت کے وقت وارث زندہ نہیں ہے تو پھر وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا. جس طرح یتیم پوتا جو ہے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی بیان کروں گا کہ یتیم پوتے کا وراثت میں کیوں حصہ نہیں ہے، اور دادے کو کیا کرنا چاہیے اس یتیم پوتے کے بارے میں وہ وصیت کر کے جائے. یہ انشاءاللہ بیان آئے گا. تو دوسری شرط یہ ہے کوئی موانع نہ پایا جائے. وراثت حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے کوئی رکاوٹ نہ پائی جائے. اس طرح میت کی موت کا حقیقی طور پر یہ ثابت ہو جائے، میت کی موت حقیقی طور پر ثابت ہو جائے تو یہ بھی وراثت کی شرط ہے. اس طرح وراثت کے بعض اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب ہے نکاح، یعنی صحیح نکاح ہوا ہو، چاہے رخصتی ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت ہوئی ہے یا خلوت نہیں ہوئی. نکاح. نسب. نمبر 2 نسب. نسب کسے کہا جاتا ہے؟ خونی رشتہ. وہ نیچے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اوپر کی طرف بھی ہو سکتا ہے. باپ، دادا، پردادا، اور نیچے بیٹا، پوتا وغیرہ، یہ سارے نسب کے رشتے میں شامل ہیں. ولا. نمبر 3 ولا، یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو آزاد کر دیتا ہے غلام کو، اور غلام آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو، تو جو موتیق غلام کو آزاد کرنے والا ہے تو وہ اس کا وارث بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الولاء لمن عاتق، ولاء اس آدمی کے لیے ہے جو آزاد کرتا ہے.
یعنی غلام تو آقا کا وارث نہیں بنے گا، لیکن جو آقا ہے وہ اپنے غلام کا وارث بنے گا۔ اس طرح بعض موانع ارث ہیں، اگر ان میں سے کوئی پایا جائے تو وراثت ثابت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 غلامی، جو غلام ہے وہ اپنی آقا کا وارث نہیں بنتا، الا کہ وہ غلام جس نے مکاتبت کر رکھی ہے تو وہ پھر جتنا آزاد ہو چکا ہے اسی حساب سے اسے وارث بنایا جائے گا۔ اس طرح قتل، اگر کسی آدمی نے وراثت لینے کی غرض سے کسی کو قتل کر دیا تو وہ وارث نہیں بنے گا۔ لا یارث القاتل شیئا، قاتل آدمی وارث نہیں بن سکتا۔ اس طرح اگر کوئی ایسا بچہ جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، زنا کی پیداوار ہے، تو وہ بھی وارث نہیں بنے گا اپنے باپ کا، اور باپ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ ہاں وہ بچہ اپنی ماں کا وارث بنے گا، اور جب وہ بچہ مر جائے گا تو ماں پھر اس کی وارث بنے گی، لیکن وہ باپ کا وارث نہیں بنتا اور نہ ہی باپ اس کا وارث بنتا ہے۔ اس طرح اختلاف الدین، دین مختلف ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے تو بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا، یا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو باپ اپنے بیٹے کا وارث نہیں بنے گا۔ یعنی اختلاف الدین، غلامی، اس طرح قتل کا پایا جانا، یہ وراثت میں رکاوٹیں ہیں۔ یا جو بچہ زنا کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کا وارث بنے گا لیکن باپ کا وارث نہیں بنے گا، اور باپ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ پھر جو میت کے متعلقہ حقوق ہیں وہ کون سے ہیں؟ کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 2، اگر اس نے قرض دینا ہے تو اس کا قرض ادا کیا جائے، قرض ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المومن معلقۃ، مومن آدمی کی جان لٹکی رہتی ہے، فیصلہ نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ جو قرض اس نے دینا ہے وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ شہید آدمی کے خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پہ گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں الا الدین، لیکن جو قرض ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اگر لوگوں کا قرض دینا ہے تو قرض دیا جائے گا۔ اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کا قرض تھا، روزے رکھنے تھے، اس نے وہ روزے نہیں رکھ سکا تو وہ بعد میں جو ولی ہے اس کا، وہ اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ اس نے کوئی نظر ماننی تھی، منت ماننی تھی، وہ پوری نہیں کر سکا، اس کا ولی اس کی منت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا قرض بھی ادا کیا جائے گا۔ اس طرح نمبر 3، وصیت جو اس نے کی تھی اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ یعنی کوئی آدمی اپنے مال میں سے ثلث مال کی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں تو وہ 1 لاکھ کی وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وارث کے حق میں نہیں۔ وارثوں کو تو حصے اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، غیر وارث کے حق میں وہ وصیت کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقا فلا وصیت لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ جو غیر وارث ہے اس کے بارے میں وہ ثلث مال کی وصیت کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اصحاب الفروض جن کے حصے مقرر کر دیے گئے، 4 مرد ہیں 8 عورتیں ہیں، ٹوٹل 12 افراد ہیں، 4 مرد ہیں 8 عورتیں ہیں، انہیں اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے جن کے حصے مقرر شدہ ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ اصحاب الفرائض کون کون سے ہیں، اور بعض ہیں آسابات، یعنی اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے وہ آسابات کو دیا جاتا ہے، اگر آسابات موجود نہ ہوں تو پھر ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا وراثت کا پہلا آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ یہ وراثت کی پوری ڈیٹیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ 5 سے 7 لیکچروں میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔